بغض رکھا خدا کے واسطے، اور کسی کو کچھ دیا خدا کے واسطے اور منع کیا خدا کے واسطے، یعنی جو کام بھی کیا خدا کے لیے کیا، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر دیا۔ ابو داؤد اور ترمذی میں یہی حدیث جب معاذ بن انس سے مروی ہے، اس کے الفاظ میں کچھ تقدیم و تاخیر ہے۔ اس کے آخری الفاظ یہ ہے یقیناً اس نے کامل کیا ایمان کو۔ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے لیے محبت کرنا اور خدا کی راہ میں بغض رکھنا بہترین عمل میں سے ہے۔ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے لیے محبت کرنا اور خدا کے راہ میں بغض رکھنا بہترین عمل میں سے ہے۔ ابو داؤد۔ سچا مومن کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ و مامون رہے، اور مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جانوں اور مالوں کو مامون سمجھے۔ ترمذی و نسائی اور بہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں فضائل سے جو روایت نقل کی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں: مجاہد وہ ہے جس نے خدا کی عبادت میں اپنے نفس سے جہاد کیا، اور مہاجر وہ ہے جس نے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو ترک کر دیا۔ امانت اور عہد کی اہمیت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے کوئی خطبہ پڑھا ہو، کوئی تقریر کی ہو اور اس پہ سے نہ فرمایا ہو کہ جو شخص امین اور دیانت دار نہ ہو اس کا ایمان کامل نہیں ہے، اور جو شخص عہد کا پابند نہ ہو اس کا دین کامل نہیں ہے۔ بہقی۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ ہلاک کر دینے والی باتوں سے بچو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والی باتوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا کہ نمبر 1 کسی کو خدا کا شریک ٹھہرانا، نمبر 2 جادو کرنا، اس جان کو جس کو مار ڈالا اور خدا نے حرام قرار دیا ہے مار ڈالنا، مگر شرعی حق کے طور پر مار ڈالنا جائز ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی کے روز پشت دکھانا یعنی میدان جنگ یا جہاد سے بھاگ جانا، پاک دامن مومنہ اور بے خبر عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ متفق علیہ، بخاری و مسلم۔ وہ بدترین گناہ جن کے ارتکاب کے وقت ایمان باقی نہیں رہتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کے وقت پورا مومن نہیں رہتا، چوری کرنے والا چوری کے وقت پورا مومن نہیں رہتا، شراب پینے والا شراب پینے کے وقت مومن کامل نہیں رہتا، لازم یا لوٹ مار کرنے والا جب کہ اس کو لوٹتے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہوں پورا مومن نہیں رہتا، اور تم میں سے جو شخص خیانت کرتا ہے وہ خیانت کے وقت مومن کامل نہیں رہتا، بس تم لوگ ان باتوں سے بچو۔ منافق
خالص منافق ہے، اور جس میں ان 4 باتوں میں سے کوئی ایک پائی جائے اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، جب تک کہ وہ ان باتوں کو یا ان میں سے جو بات اس میں پائی جائے اس کو ترک نہ کرے۔ اور وہ 4 باتیں یہ ہیں: امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، عہد کرے تو اس کو توڑ دے، اور کسی سے لڑائی لڑے تو گالیاں بکے۔ متفق علیہ۔ ارتکاب زنا کے وقت ایمان باہر آ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سنن سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے جسم سے نکل کر سر پر سائے کی طرح قائم رہتا ہے، اور جب وہ اس عمل بس سے فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان واپس چلا جاتا ہے۔ ترمذی، ابو داؤد۔ میرے چینل فضائل توبہ اور استغفار کو سبسکرائب لازمی کریں، شیئر کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو شیئر کریں، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تمام کائنات عالم کے لیے عام ہے کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں بیان ہو چکا ہے کہ ہدایت کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ تمام نوع انسان بلکہ تمام حیوانات وغیرہ کے لیے بھی عام اور شامل ہے، دوسرا درجہ مومنین کے لیے خاص، اور تیسرا درجہ مفسرین خاص کے لیے مخصوص ہے۔ پھر اس درجات کی کوئی حد و انتہا نہیں۔ قرآن کریم کے مختلف مواقع میں کہیں ہدایت عامہ کا ذکر آیا ہے، کہیں ہدایت خاصہ کا۔ اس جگہ ہدایت خاصہ کا ذکر ہے، اس لیے متقین کی تخصیص کی گئی ہے، اور اس پر شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہدایت کی زیادہ ضرورت تو ان لوگوں کو ہے جو متقی نہیں، چنانچہ مذکورہ تحقیق سے معلوم ہو گیا ہے کہ اس جگہ متقین کی خصوصیت سے یہ لازم نہیں آتا کہ قرآن غیر متقی لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ متقین کی خاص صفات۔ اس آیت کے بعد دو آیتوں میں متقین کی مخصوص صفات و علامات بیان کر کے یہ بتلا دیا گیا ہے کہ یہ جماعت ہدایت یافتہ ہے، انہی کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ جس کو سیدھا راستہ مطلوب ہو اس جماعت میں شامل ہو جائے، ان کے ساتھ رہے، ان کے عقائد و نظریات اور اعمال و اخلاق کو اپنا نصب العین بنائے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ متقین کی مخصوص صفات بیان کرنے کے بعد اشارہ ہوا ہے کہ اولئک، متقین کی صفات جو 2 آیتوں میں بیان ہوئی ہے، ان میں ایمان کی جمالی تعریف اور اس کے بنیادی اصول بھی آ گئے ہیں۔ اعمال صالحہ کے بنیادی اصول بھی اس لیے ان صفات کو ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یعنی خدا سے ڈرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ وہ یقین کرتے ہیں بے دیکھی چیزوں کا، اور قائم رکھتے ہیں نماز کا، اور جو ہم نے روزی دی ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں متقین کی 3 صفات بیان کی گئی ہیں: ایمان بالغیب، اقامۃ الصلاۃ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور اس کے ضمن میں بہت سے مسائل آ گئے ہیں۔ ان کو کسی قدر تفصیل سے لکھا جا